اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ امانتوں کو ادا کریں ان کی اہل کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ترغیب دی کہ امانتوں میں حفاظت یہ آپ کے ذمے رہے اور امانتوں میں خیانت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے اور امانتوں کو حتی الوسع ان کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المجالس بالامانہ، مجالس میں جو باتیں ہو، جو قول و فعل ہو، ان کو مجلس کی امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھ سے اکثر ازواج مطہرات اور میری والدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے بارے میں پوچھتی تھی، میں ان کو یہی جواب دیتا کہ نبی علیہ السلام کی راز ہے اور میں ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائی اور دوستو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے خادم خاص رہے ہیں اور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلی بات جو وصیت فرمائی تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، امانتوں کی حفاظت کرنا، میری باتوں کی حفاظت کرنا، ان کو راز میں رکھنا تاکہ آپ کامل مومن بن سکو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانتوں کی حفاظت اور رازوں کو راز میں رہنے دینا، رازوں کی حفاظت کرنا، یہ کامل مومن بننے کی علامت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام میں امانتوں کی ترغیب فرمائی ہے، امانتوں کی حفاظت کی ترغیب فرمائی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ امانتوں کو ان کی اہل کی طرف ادا کر لو صحیح سالم۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے احکام صرف مرد و عورتوں تک منحصر نہیں رکھے، اس سے یہ بات بھی لازم ثابت ہو چکی کہ نبی علیہ السلام نے جس طرح مرد و عورتوں کی دین اسلام کے احکام پہنچائے ہیں اور ان کی تربیت کی، اسی طرح بچوں کی بھی تربیت فرمائی تھی، بچوں کی بھی اسی طرح تربیت فرمائی تھی۔ جس طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نبی علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے کسی حاجت کے لیے بھیجا۔ میں اس حاجت میں مصروف رہا تو مجھے وقت تھوڑا زیادہ لگا، تو اس کو پورا کرنے کے بعد جب میں گھر آیا تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹے آپ آج لیٹ آئے ہو، کہاں تھے؟ تو میں نے جواب دیا، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حاجت کو پورا کرنے گیا ہوا تھا۔ تو والدہ نے اصرار کیا کہ بیٹے کیا حاجت تھی؟ تو میں نے جواب دیا کہ اے میری والدہ، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، لہذا میں اس کو نہیں کھولنا چاہتا۔ میری والدہ نے مجھے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام میں بھی آپ نے تکلیف نہیں دینا، ان کی رازوں کو راز میں رہنے، ان کی باتوں کو راز میں رکھنا، ہمیشہ ان کی حفاظت کرنا۔ یعنی اس بات سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی بیٹا یا ماتحت کسی کا خادم ہو تو اس خادم سے ان کے مخدومین کے بارے میں رازوں سے متعلق نہیں پوچھنا چاہیے اور ان کو اس پر نہیں آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ رازوں کو فاش کر دے۔ جس طرح والدہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی رازوں کی حفاظت کرنا۔ پھر یہ امانت صرف عمل اور کام کے حد تک نہیں ہے بلکہ یہ باتوں تک بھی ہے، باتوں کی بھی امانت ہوا کرتی ہے، ان کو بھی راز میں رکھنا چاہیے۔
ایک امانت تو یہ عام ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دے. دوسرا یہ کہ کوئی شخص کسی کو کوئی بات کہہ دے مجلس سے الگ ہو کر، تو یہ بھی امانت کا حصہ ہے. اسی طرح کوئی شخص کسی کو کوئی بات کر رہا ہو اور بات کرتے ہوئے وہ آس پاس دیکھ رہا ہو کہ کوئی سن نہ لے، تو یہ سننے والا یہ سمجھ لے کہ یہ بھی میرے پاس یہ بات امانت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور تمام بھائیوں سامعین سے درخواست ہے کہ اس کو آگے پھیلاؤ. اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. اللہ تعالی ہمیشہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.